اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اپنا لیسن نمبر 10 پڑھیں گے اور ہمارا جو آج ٹاپک ہوگا وہ عدد کے بارے میں ہوگا، یعنی اسم کا تیسرا پہلو۔ دو پہلو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اسم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ پہلا وہ تھا اعراب، اور جو دوسرا پہلو تھا وہ تھا مذکر مؤنث۔ اب تیسرا پہلو ہے یہ ہے عدد، یعنی اسم کو ہمیں واحد استعمال کرنا ہو یا مثنیٰ استعمال کرنا ہو۔ مثنیٰ کا مطلب آپ تثنیہ بھی لے سکتے ہیں، اور جمع اگر استعمال کرنا ہو کیسے کرنا ہے، اور اسم کو ہمیں مثنیٰ کیسے بنانا ہے اور جمع کیسے بنانا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کلاس میں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا اعراب بھی ہم یہیں پہ ٹچ کریں گے، اس کو ہم سپریٹلی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ سلائیڈ آپ کو ویزیبل دکھ رہی ہوگی یہاں پہ؟ جی تو سب سے پہلے ہمیں ایک بات ذہن نشین کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیگر زبانیں چاہے وہ انگلش یا اردو ہو یا جو بھی زبان ہو، اس میں عموماً واحد اور جمع ہوتا ہے نا، واحد اور جمع، ایک یا ایک سے زیادہ، یعنی اسم کی تعداد ایک ہو اس کو ہم واحد کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جمع ہے۔ لیکن ادھر عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ یہاں واحد ہے اور تثنیہ ہے، یا مثنیٰ اور جمع، یہاں تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ واحد مطلب اگر اسم کی تعداد ایک ہے، اور مثنیٰ اگر اسم کی تعداد دو ہے، تو دو کے لیے یہاں پہ الگ ٹرم استعمال ہوتی ہے، مثنیٰ کہیے آپ یا تثنیہ۔ عموماً جو مدارس کی کتب ہے اس میں آپ تثنیہ دیکھتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے یہاں پہ مثنیٰ لکھا، تو دونوں ایک ہی چیز ہے، اس کے زیادہ بحث میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال تو دو کے لیے یہاں پہ دو کے لیے تثنیہ یا مثنیٰ استعمال ہوتا ہے، اور جو دو سے زیادہ چیزیں ہوں، دو سے زیادہ اسماء ہو، ان کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ میں نے بالکل اس کو شارٹ کر کے رکھا ہوا اس ٹیبل کے ذریعے۔ دیکھیں واحد کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس ٹیبل کو دیکھ لیجئے، اس کو آپ ادھر مت صرف اس ٹیبل کی یہاں دیکھ لیجئے، واحد لکھا ہوا ہے۔ جی، اب واحد مطلب کوئی بھی اسم اگر اس کی تعداد ایک ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تو ہمیں کوئی دماغ لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کتاب کو کتابن کہتے ہیں، اب یہ واحد ہی ہے۔ رجل کو رجلن کہتے ہیں، یہ واحد ہے۔ کلمتن کو کلمتن کہتے ہیں، جنتن، یعنی سب کا معنی ایک ہے۔ اگر ہم کتاب کا معنی کریں تو ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ رجلن کا معنی کریں تو ایک مرد، کلمتن کا معنی کریں تو ایک کلمہ، ٹھیک ہے۔ اور جنتن کا معنی تو مطلب ایک جنت، ایک باغ بھی کر سکتے ہیں اس کا۔ تو واحد کو تو اس میں ہمیں زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تو زیادہ ہمیں دماغ اپنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک مثنیٰ یعنی تثنیہ، اور جمع۔ یعنی ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمارے پاس اگر کوئی واحد اسم ہے، ہمیں اس کا مثنیٰ یا تثنیہ بنانا ہے۔ وہ کیسے بنائیں؟ نمبر ون۔ دوسرا، وہ جو ہم تثنیہ بنائیں گے وہ کون سی حالت ہوگی؟ یہ اس لیے میں نے اس ٹیبل کو سارا ادھر ہی سمیٹا ہے پورا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیبل کو ایز اٹ ایسی ہی یاد کرنا ہے، مطلب ترتیب مائنڈ میں ایسی رکھنی ہے، جی بالکل۔ باقی اگر آپ وہ کتاب دیکھیں گے، اس میں بہت ساری ڈیٹیل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مثالیں اس میں بہت ساری ہیں، قرآن پاک سے لی ہوئی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ذہن میں رکھیں گے یہ ٹیبل آسانی کے لیے، بالکل آسان۔ اچھا، تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک اسم ہے جو کہ واحد کے فارم میں ہے، کتاب، تو ہم نے بولا اس کا ترجمہ ایک کتاب، فی الحال ایک کتاب۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو کتابیں ہیں، اس کے لیے میں عربی میں کیا بولوں، کیسے بولوں؟ تو طریقہ یہ ہے، مثنیٰ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو واحد ہے، واحد میں آپ کیا کر لیجیے، یہ جو با پہ تنوین ہے اخیر حرف پہ، اس کو ہٹا لیجیے آپ، اس پہ آپ دیجیے ایک فتحہ، با پہ دیجیے ایک فتحہ، اور ساتھ میں آپ بڑھا لیجیے الف اور نون، الف ساکن نون کسرہ کے ساتھ۔
بس یہ ہے پورا رول. یعنی آپ کے پاس اگر ایک واحد ہے یا کوئی بھی مفرد، اس کو مفرد بولتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی واحد ہے اسم، اس واحد اسم میں جو تنوین ہے اس کو آپ ہٹا لیجیے، آخری حروف کی تنوین، پھر ساتھ میں اس آخری حروف پہ آپ کیا کر لیجیے، ایک زبر دیجیے، ایک فتحہ دیجیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں بڑھا لیجیے الف اور نون. الف ساکن یعنی الف پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے اور نون پہ کسرہ. جی جیسے ہم نے یہاں بنایا کتابانی، ٹھیک ہے، یہ سمجھ گیا آپ کتابانی اب کیسے بنا. جی یعنی اس کا ہم ترجمہ کریں گے، آپ کیا کریں گے ترجمہ، 2 کتابیں. 2 کتابیں. اچھا، یہ جو ہم نے بنایا ہے ادھر، یہ فارم ہوتی ہے حالت رفع والی فارم. اچھا. ہاں یہ بڑا اہم ہے، میں نے کہا یہ ٹاپک بہت اہم ہے. اس میں جی قرآن جی پاک میں کثرت سے مثالیں ملے گی، بہت زیادہ. نہیں مطلب مجھے اندازے نہیں، تقریباً 100 200 300 ہو سکتے ہیں، 500 بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں ترجمہ کے اعتبار سے بھی سمجھنا بڑا اہم ہے. تو اگر ہمیں ایک اسم کو 2 بنانا ہو، یعنی 2 کی تعداد بنانی ہو، تثنیہ فارم بنانی ہو، تو ہم نے یہ رول اپلائی کیا کہ وہ جو اسم ہے اس کے آخر کے حروف پہ جو تنوین ہے اس کو میں ہٹا دیا، وہاں پہ ہم نے ایک فتحہ ڈال دیا، ایک زبر ڈال دی، ساتھ میں ہم نے آگے کچھ اور بڑھا لیا، ایک الف بڑھا لیا اور نون کسرہ کے ساتھ. اس کو بولتے ہیں نون مقصور. جس نون پہ زیر ہو اس کو بولیں گے نون مقصور. یعنی ہم نے یہاں پہ ایک نون جو کہ مقصور ہے اس کو بڑھا دیا. جیسے کتاب ان سے کتابانی. اب یہ جو ہم نے حالت بنا لی اس کی، یہ ہوگی حالت رفع، ٹھیک ہے. جی اسی کے ساتھ میں اب ہم چاہتے ہیں کہ حالت نصب اور حالت جر میں پتا چلے. یہاں پہ ایک اچھی چیز ہے کہ حالت نصب اور جر ایک جیسی ہوتی ہے اچھا. سب میں، جی بالکل. اور حالت یہ نصب اور جر کیا ہوتی ہے، دیکھیے اس کتابانی کو آپ کیا کر لیجیے، آپ یہ الف جو ہے اس کے بدلے آپ یا لے کے آئیے، یا ساکن اس الف کے بدلے، جی ٹھیک ہے. تو کیا بنے گا، کتابینی. ہو گیا کلیئر. جی تو آپ کیسے یاد رکھیں گے اسے، کتابانی کتابینی کتابینی. یعنی حالت رفع میں کتابانی، حالت نصب میں کتابینی، حالت جر میں بھی کتابینی، ٹھیک ہے. جی اسی طرح سے آپ اور ایک اچھا یہ ہم نے ایک اہم بات ہے، یہ ہم نے کس کے لیے اپلائی کیا، مذکر کے لیے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے، میں نے سارا اس انفارمیشن اس ٹیبل میں ہی بتا دیا، یہ ہم نے مذکر کے لیے کیا ہے. اور ایک مثال ہم لیتے ہیں مذکر کی، جیسے رجلن. رجلن کا مطلب ایک مرد یا ایک آدمی، جی ٹھیک ہے. تو ہم اس کو بنا لیں گے، کیا بنا لیں گے، اس کو تنوین ہٹا کے زبر ڈال دیجئے، الف ڈال دیجئے، نون مکسور ڈال دیجئے، تو رجلانی، جی 2 مرد. یہ ہو گیا حالت رفع. حالت نصب رجلینی رجلین، یہ بھی 2 مرد، یہ بھی 2 مرد، بس اس میں اعراب کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا، ہم تثنیہ کیسے بنا سکتے ہیں، مذکر. اگر ہمارے پاس 2 اسماء مذکر ہے اس کا ہم تثنیہ کیسے بنا لیں، اور ان کی حالت رفع نصب اور ہم جر کیسے بنا سکتے ہیں. اس کو بس جی ایز اے ٹیبل کو ایسے یاد رکھنا ہے. ہو گیا پارٹ نمبر 1. اب ہمارے پاس مؤنث ہے. کل ہم نے پڑھا تھا مؤنث کو عموماً کیا ہوتا ہے، مؤنث کے آخر میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، 3 جی علامات. ایک تا مربوطہ بولتا، جی الف جی مقصورہ اور الف جی ممدودہ. اب ابھی جی یہاں پہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے صرف تا مربوطہ کو، ٹھیک ہے. یہ قانون زیادہ تر جو اپلائی ہوتا ہے، زیادہ تر یہ تا مربوطہ کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے. جیسے ایک مثال ہم لیتے ہیں، یہ جو ہے اپنا مؤنث کی کلماتن، جی ٹھیک ہے. اب کلماتن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنا لیں اس کا تثنیہ. تو رول کیا ہے، یہ جو تا ہے، یہ جو اینڈ پہ تا ہے، اب یہ تا جی آپ مان لیجیے اس کو ہم دیکھیے، ایک تا ہوتا ہے یہ گولتا، جی یہ ہوتا ہے گولتا، اور ہاں دوسرا ہوتا ہے یہ لمبی تا، ہوں ٹھیک ہے. یہ جو شکل ہے یہ مان لیجیے اب لمبی تا کی ایک چھوٹی شکل ہے یہ والی. جی اب اس تا کو ہم نے اس تا کی شکل میں رکھا، ٹھیک ہے. اور اس پر ہم نے تنوین کو ہٹا کے فتحہ ڈال دیا. ایک سیکنڈ، اس کو ہم نے تنوین کو ہم نے ہٹا کے اس پہ ایک فتحہ پتہ ڈال ڈال. دیا ساتھ میں، دیکھیے فتحہ ڈال دیا.
اور باقی ایز اٹ ہم نے الف اور نون مقصورہ اس پہ بڑھا دیا. رول ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو کیول ہم نے یہ جو تا تھا, تا گول یعنی تا مربوط ہے, اس کی جگہ ہم نے تھوڑا سا یہ لمبا تا لے کے آئے, باقی رول سے. تو کلمتن سے ہم نے بنا دیا کلمتانی, یعنی ایک کلمہ. اور ادھر ہم کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ دو کلمہ. دو کلمہ. اب یہ ہو گیا حالت رفع. اس کی نصب اور جر ایز یوزول کلمتین کلمتین. ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح سے آپ دوسری مثال لیجئے مؤنث کی, جنت, جنتن. اس کا ٹرانسلیشن ہم جنت بھی کر سکتے ہیں, باغ بھی کر سکتے ہیں عربی میں. اب اس کی اگر ہم بنانا ہو ہمیں یہ جو ہے تسنیہ والی فارم حالت رفع میں, تو کیا بنے گا؟ جنتانے. جنتانی. اور اس کا نصب اور جر حالت نصب اور حالت جر جنتین جنتین. جنتین. ٹھیک ہے, تو یاد ہمیں ایسے رکھنا ہے. اچھا یہ جی جی بولیے. اس کو کیسے پروناؤنس کریں؟ جنتانے یا جنتین؟ جنتانی. یہ ہو گیا اس کو ہم جنتانی. بولیں کیسے؟ یہ ہو گیا جنتانی یا جنتانے؟ جنتانی. 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 جی جی, اس کو تجوید میں جنتانی. نی نہیں پڑھیں گے, نی پڑھیں گے تو ہمیں یہاں پہ یا محذوف ماننا پڑے گا. یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کبھی. اگر ہم نی نہیں پڑھ سکتے, نی کا مطلب یا یہاں پہ محذوف ہے, اور قرآن پاک میں ایسا بہت جگہ ہے یا محذوف, اور یہ ہوتا ہے یا متکلم, یعنی اس کا ٹرانسلیشن الگ ہو جاتا ہے. تو اس کو جنتانی ساؤنڈ وہیں پہ روکنی ہے. جنتانی, جنتینی اور جنتینی. تو یہ ہو گیا مثنیٰ یا تثنیہ بنانے کا قاعدہ اور قانون عربی زبان میں, اور اس کا اعراب. یعنی آپ چاہو تو یہاں پہ آپ ایک مثال یاد رکھ لو, جیسے مثال کے طور پر کتابن. اس کو ایسے یاد رکھنا ہے, کتابن واحد ہے, اس کا ہم بنا کے تثنیہ کتابانی حالت رفع, نصب کتابینی کتابینی. اس طرح سے یہاں پہ ایک جنتن, جنتانی, جنتینی, جنتینی. بس ایسے ہمیں دو لائنز یاد رکھنی. مائنڈ میں ٹیبل رکھنا ہے برابر, اوپر حالت رفع, نصب اور جر. تو یہ ہے پورا قاعدہ, آپ مان لیجئے تثنیہ بنانے کا. ٹھیک ہے, باقی اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. اب اس کتاب پہ تھوڑا دیکھ لیجیے, اس میں جتنے مثالیں لیے وہ سارے قرآن پاک سے. تو اگر آپ ان مثالوں کو دیکھ لیجیے, ان کا آپ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیجیے ڈکشنری پہ, یا اگر آپ نہیں کر پائے تو آپ لکھ لیجیے, پھر انشاءاللہ میں بتا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. بڑے آسان مثالیں ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا میرے خیال سے مثال ہے. ہاں جی جی, میں نے وہیں سے دو مثالیں لی ہوئی. اچھا, تو پھر ہم چلتے ہیں آگے. اب ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ ہے جمع. ہاں جی, اس کو ہینڈ ٹول میں ایک بار دیکھ رہا تھا, یہ چل کیوں نہیں رہا. یہ آ گیا جمع. ٹھیک ہے, اب جمع کے لیے بس ایک ہی سلائیڈ میں نے بنا کے رکھی ہے, بس بالکل کام ختم. میں کل سوچ رہا تھا اس کو کیا کروں, میں جب اس کاپی کتاب کو دیکھ رہا تھا اس میں بہت ساری, اب اس میں کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ نا حالت رفع اور نصب بالکل ایک جگہ نہیں رکھا ہوا, وہ تھوڑا سا پھیلا کے رکھا ہوا. میں نے بس ٹیبل ہی اس کو, میں پھر آپ دیکھیے میں نے خود ہاتھوں سے بنایا ہوا ٹیبل. اچھا جی ماشاءاللہ. چلے, تو عربی زبان میں جو جمع ہے, جمع سے مراد دو سے زیادہ اسما. ٹھیک ہے, دو سے زیادہ اسما. یہ جمع دو طریقہ کا ہوتا ہے. ایک جمع ہوتا ہے اس کو جمع سالم بولا جاتا ہے, اور جمع مکسر. یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے. جیسے تثنیہ اہم ہے قرآن پاک کے حوالے سے, تو ویسے بھی یہ دونوں چیزیں جمع سالم اور جمع مکسر بھی بہت اہم ہے. اب سالم, جیسے آپ یہاں اس کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے, وہ سالم مطلب سلامتی. ٹھیک ہے, ایسے مان لیجیے اس کو. اور مکسر کہتے ہیں نا ٹوٹا ہوا, اس کو بولتے ہیں ٹوٹا ہوا چیز. سالم کا مطلب وہ جمع جس جمع واحد کی جو شکل تھی وہ سلامت رہے. ٹھیک ہے, مثال یہاں دیا ہوا مثال, مسلمون ایک اسم ہے, واحد اسم, اس کا مطلب ایک مسلمان, مسلمون. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا واحد. اب ہم اس کو بناتے ہیں جمع.
اب دیکھیے اس نے جمع بنایا، اس کو کیا بنایا؟ مسلمون. مسلم. اب دیکھیے ان کو ہم تھوڑا کمپیئر کرتے ہیں. یہاں پہ ابتدا میں کیا ہے؟ میم ضمہ، یہاں بھی ہے میم ضمہ. اچھا ادھر سین ہے، اوپر سکون، علامت سکون، یہاں بھی علامت سکون. ادھر لام کسرہ کے ساتھ، ادھر بھی لام کسرہ کے ساتھ. ادھر میم دو پیش، ادھر میم ایک پیش. یعنی یہ جو پہلی چار حروف ہے وہ تقریباً سیم ٹو سیم. یعنی یوں کہیں گے کہ ہم یہ جو واحد ہے یہ شکل ادھر سلامت ہے ابتدا میں. تو ایسا جمع جس میں واحد کی شکل جو ہے وہ جمع میں صحیح سلامت رہے، اس کو بولا جاتا ہے جمع سالم. ہو گیا ٹھیک؟ اب جمع مکسر. جمع مکسر اس کے الٹا ہو گیا، شارٹ کٹ، جس میں واحد کی شکل سلامت نہ رہے. ہو گیا کلیئر؟ یعنی جو واحد کی شکل ہے وہ ٹوٹ جائے. جیسے یہاں پہ اس نے ایک مثال دی ہے کتاب، ایک کتاب. اس کا ہم نے جمع یہاں بنایا ہے، کیا بنایا؟ کتبن. ٹھیک ہے، ذرا ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ پہلے کاف ہے، چھوٹا کاف، اس کے نیچے ایک زیر ہے یعنی کسرہ ہے، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر ضمہ ہے. تو پہلی رول چینج ہو گیا، نمبر ایک. دوسرا یہاں تا ہے فتحہ کے ساتھ، ادھر کیا ہے؟ ضمہ کے ساتھ. یہ بھی رول چینج ہو گیا ادھر. پھر یہاں الف ہے، ادھر الف کہیں نہیں ہے. پھر یہاں با ہے تو یہاں با پیش کے ساتھ. یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ جو واحد کی جو شکل تھی وہ یہاں پہ سلامت نہیں رہ رہی، وہ بدل رہی. تو اس لیے یہ جو جمع ہم نے بنایا، کتابوں کی جمع، بہت ساری کتابیں، اس کو بولا جاتا ہے جمع مکسر. یعنی اگر آپ اس کو انگلش میں رکھیں گے تو اس کو بولتے ہیں بروکن پلورل. بروکن، ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے دو قسم کے جمع. جمع سالم، اگزامپل مسلمن سے مسلمون. جمع مکسر کتابن سے کتبن. ٹھیک ہے. اب یہاں جو دو چیزیں ہیں، جمع سالم. اب ہمارے پاس کوشچن ہے کہ ہمارے پاس ایک واحد اسم ہے، ہم اس کا جمع سالم کیسے بنائیں؟ ایک سوال. پھر وہ جمع سالم میں اعراب ہم کیسے یاد رکھیں؟ یہ ہوگی دو چیزیں. پھر دوسرا ہمارا ٹاپک ہے جمع مکسر. جمع سالم کے لیے کچھ رولز ہے، یعنی اس کو ہم رولز کے تھرو بنا سکتے ہیں، لیکن جمع مکسر کے پاس کوئی رول نہیں ہے عربی زبان میں. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم جمع سالم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس رولز ہے، یعنی جس کو ہم تھرو رولز بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس چند قواعد ہے، ان قواعد کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو اس کے تھرو ہم کسی بھی واحد کا جمع بنا سکتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں. یہ ٹیبل ایسے کہ ایسی میں نہیں بنایا ہوا. یہ ٹیبل کس کے لیے؟ دو کے لیے، جمع مذکر سالم کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے. یعنی پہلی دو مثالیں جمع مذکر سالم والی اور دوسری جمع مؤنث سالم والی. ٹھیک ہے، تو جمع مذکر سالم ہو سکتا ہے کیونکہ ہم مذکر کے بارے میں بات کریں، جمع مؤنث سالم ہو سکتا ہے جب ہم مؤنث کے بارے میں بات کریں. دیکھیں یہاں پہ ایک واحد ہے ہمارے پاس مسلمون. اس کا ہم ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ ایک مسلمان. اب ہم چاہتے ہیں اس کا ہم جمع بنا لیں. تو جمع کے لیے رول یہ ہے، یہ جو آخر حروف پہ تنوین ہے میم پہ، اس تنوین کو آپ ہٹا لیجیے. اس تنوین کو آپ ہٹا لیجیے. اس کی جگہ صرف آپ رکھ لیجیے ایک پیش، یعنی دو پیش کے بدلے میں ایک پیش. اور آخر اینڈ پہ آپ بڑھا لیجیے واو اور نون، واو ساکن اور نون مفتوح. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی بھی واحد اسم ہے جیسے مسلمن، آپ چاہتے ہو کہ اس کا ہم بنا لیے جمع مذکر سالم. اس کو یاد رکھ لیجیے، اس کو ہمیں بنانا ہے جمع مذکر سالم. تو ہم کیا کریں گے؟ وہ جو تنوین ہے آخری حروف پر، اس کو ہٹا کے ایک ہی پیش رکھیں گے وہاں پہ. پھر ساتھ میں ہم بڑھا لیں گے واو اور نون. مثنیٰ میں ہم نے بڑھا لیا تھا الف اور نون، الف اور نون مقصور. یہاں پہ ہم کیا بڑھا رہے ہیں؟ واو ساکن اور نون مفتوح. تو یہ بن گیا مسلمون. اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے بہت سارے مسلمان. بہت سارے سے مراد دو سے زیادہ. دو سے زیادہ، وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتی ہے اور 1000 بھی ہو سکتی ہے.
یہ جو ہم نے بنا لیے یہ ہوگی حالت رفع اس واحد کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو جمع مذکر سالم ہم نے بنایا اس کی حالت رفع. اب ہمیں چاہیے حالت نصب اور جر، یہ ہوتی ہیں ایک جیسی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. بنانی کیسی ہے دیکھیے، اب ہمیں یہاں سے بنانی ہے حالت نصب اور جر. اب یہ جو میم ہے آپ میم کو دیجئے کسرہ، ٹھیک ہے، اس کو اب کسرہ پہ لے کے آئیے، یہ کسرہ، اور ساتھ میں بڑھا لیجئے واو کے بدلے میں یا لے کے آئیے، یہ دیکھ لیجئے واو کے بدلے میں یا ساکن، یعنی واو ساکن کے بدلے میں بس باقی یہ دیکھیے. تو مسلمون مسلمین مسلمین، یہ آٹومیٹک، اس میں بالکل پریشانی نہیں کیا، اس میں قرآن پاک میں اتنی ساری مثالیں ہیں، ایک بار آپ پڑھیں گے تو آٹومیٹک یہ ذہن میں رہے گا. اس کو یاد رکھیں گے ایسے، مسلمون مسلمون مسلمین مسلمین. اوپر ذہن میں رکھنا ہے یہ تین چیزیں کہ میں بول کیا رہا ہوں. جب میں کہوں گا مسلمون مسلمین مسلمون مسلمون مسلمین مسلمین، یعنی میں واحد کے بارے میں بولا ہوں، میں نے واحد کو بنا لیے جمع حالت رفع میں، پھر نصب و جر، سب کا معنی ایک ہی ہے، بہت سارے مسلمان بہت سارے مسلمان بہت سارے مسلمان، بس صرف اعراب کی حالت الگ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب کافرون کا بنا سکتے ہیں. دیکھیں اب ہمیں یہاں پھر رول، ایک بار آپ کو یہ مثال ذہن میں رہی، اونا، دیکھیں اونا ساؤنڈ، اونا اینا اینا. اب بنا لیجئے کافر کو آنکھ بند کر کے، کافرونا، اونا ساؤنڈ بڑھا لیجئے، کافرینا اور کافرینا، ٹھیک ہے، یہ آسان ہے جی. تو اس میں بالکل کوئی پریشانی نہیں، صرف ساؤنڈ کو یاد رکھنا ہے. اور میں بنا کیا رہا ہوں، کس کا میں بنا رہا ہوں، کون سی حالت بنا رہا ہوں. اس کے بعد میں یہ تو ہو گیا اپنا مذکر سالم، جمع مذکر سالم کی دو مثالیں. اب مؤنث کے لیے لکھ لیتے ہیں. آپ لیجئے ایک مؤنث کی اگزامپل، مسلمتن، ایک مسلمہ عورت، ٹھیک ہے، ایک مسلم عورت. اچھا اب اس کے لیے رول کیا دیکھیے، یہ جو آخر پہ تا ہے اس کو بالکل ہی ہٹانا ہے، اس کو یہاں سے بالکل ہٹانا ہے، اس کو تا کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. الف بڑھا لیجئے اور الف کے بدلے میں اینڈ پہ تا، لمبی تا تنوین کے ساتھ بھی بڑھا لیجئے، یہ دو چیزیں. گول تا کو کمپلیٹلی ریمو کر لیجئے یہاں سے، وہاں لے کے آئیے الف اور ساتھ میں لمبی تا تنوین کے ساتھ، یا یوں کہہ سکتی ہو یہ جو تنوین تھی اس پر وہ اینڈ پہ آ گئی، ایسا بھی یاد کر سکتی ہو جیسا آپ چاہیں، وہ جیسا آپ ذہن میں رہے. دوبارہ مسلماتن سے ہم نے بنایا مسلماتن، اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے بہت ساری مسلمان عورتیں. یہ جو ہم نے بنا لیا یہ ہوگی حالت رفع. اب آٹومیٹکلی ہمیں چاہیے نصب اور جر، نصب اور جر دونوں ایک جیسے ہیں، تو کیا کرنا ہے نصب اور جر میں، دیکھیے بالکل کچھ نہیں کرنا ہے، اس تنوین کو ہٹا لیجئے، اس کو کاٹ لیجئے اور ادھر پہ زیر لے کے آئیے، دو کسرہ والی تنوین، بالکل آسان ہے. اور یاد کیسے کرنا ہے، مسلمتن واحد ہے، اس سے ہم نے بنایا حالت رفع مسلماتن، نصب اور جر مسلماتن مسلماتن، بالکل آسان ہے. اسی طریقے سے آپ لے لیجئے ایک مؤنث کی مثال جنتن، جنتن کو ہم بنائیں گے جناتن جناتن جناتن، یعنی بہت ساری جنتیں بہت ساری جنتیں بہت ساری جنتیں، صرف اعراب کا فرق ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا آپ کا پورا ٹاپک آپ کا تثنیہ والا ٹاپک اور جمع سالم والا ٹاپک ہے. اور یہ دونوں ٹاپک بہت امپورٹنٹ، یہ دونوں ٹیبل ان کو آپ بالکل مائنڈ میں رکھ لیجئے ایسے، کیونکہ آگے بھی بہت سارے ٹیبل آنے والے ہیں. جیسے ٹیبل میں دکھا رہا ہوں ویسے کی ویسے یاد رکھنا ہے. کتاب میں بھی، کتاب میں یہ والا انہیں دیا ہے نہیں، باقی ٹیبل انہیں اچھی طرح دیے، یہ ٹیبل پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اس کو، لیکن باقی جو ٹیبل دیے وہ میں بالکل بہت خوبصورت بنایا انہوں نے ٹیبل ترتیب کے حساب سے. تو اس ٹیبل کو آپ ایسے ہی یاد رکھیں گے، دونوں ٹیبلوں کو، یہ والا ٹیبل بھی تثنیہ والا ٹیبل ایسے ہی. یعنی دیکھیں ہمیں یاد نہیں رکھنا، صرف ذہن میں رکھنا ہے وہ ٹیبل جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں اوپر کیا ہے حالت رفع نصب اور جر، پھر میں خود نیچے پڑھ رہا ہوں کتابانی کتابینی کتابینی، ایسے ہی
مسلمون مسلمین مسلمین، مسلمات مسلمات مسلمات. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اپنا جمع سالم. اب ہمارے پاس بچا یہ ایک ٹاپک، کیا بولتے ہیں اس کو، جمع مکسر. جمع مکسر، جی. اب یہ جمع مکسر کا ٹیبل آپ کو ویزبل ہے ادھر؟ میں نے تھوڑا چھوٹا بنایا ہوا، چلو میں اس کو بڑھا ہی لیتا ہوں. جی. اچھا نہیں چل، ہاں کوئی بات. اب جمع مکسر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ وہ جمع ہے جس میں اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو جو واحد کی جو شکل تھی وہ سلامت نہیں رہتی یہاں پہ. جیسے یہاں پہ ایک مثال ہم نے پڑھی ابھی، کتاب ان سے کتب. اور ایک مثال دیکھ لیجئے، قلم قلم ان سے قلم اقلام. ہاں اب دیکھیں یہاں پہ قاف زبر، یہاں پہ پہلے قاف زبر ہے، ادھر کیا ہے، یہاں الف، یعنی پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا، الف زبر ہے ادھر، حمزہ. ٹھیک ہے، پھر ادھر نیکسٹ ہے نا، ادھر الف زبر دیکھیے ادھر. اچھا پھر دوسرا ادھر لام زبر ہے، ادھر الف فتح بالکل مفتوح. پھر لام زبر ہے ادھر فتح کے ساتھ، ادھر کیا ہے قاف. یعنی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے یہاں پہ. جو واحد اسم ہے اس کی ترتیب ہی غائب ہے، اس کا پیٹرن بھی غائب ہے، اس کی شکل ہی غائب ہے. اس کو بولتے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے، چلے ابھی ہمارے پاس ہے 10 منٹ، ہم آرام سے اس کو کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے، جمع مکسر کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے عربی زبان میں. ایک بات ٹھیک ہے. اب اگر قاعدہ نہیں تو کیا کریں ہم؟ اس کے لیے عموم یہی بولا جاتا ہے کہ آپ جتنا آپ پڑھتے رہتے ہو نا، تو آپ ایکسپیرینس کے حساب سے وہ خود ہی یاد کر لیتے ہو. لیکن اب ایک ہمارے پاس ایک چیز ہے جس سے ہم اس کو، ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہے، وہ ہے اوزان. اوزان مطلب جمع، وزن کی جمع اوزان. اوزان اوزان یعنی پیٹرن. اب جو لغت کی جو ماہرین ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے الفاظوں پہ بہت سارا ریسرچ کی، بہت سارے غور و فکر کیا. انہیں پتا چلا یار کچھ الفاظ ایسے ہیں، مثال کے طور پر اگر عربی زبان میں 1000 الفاظ ہے، مثال میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھا 300 الفاظ ایک جیسے ہیں، یعنی 300 الفاظ کا جمع مکسر ایک جیسا بن رہا ہے، 200 کا ایک جیسا بن رہا ہے، 50 کا ایک جیسا بن رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس کے اوزان بنا لی، پیٹرن بنا لی. اگر ہمیں پیٹرن دماغ میں رہے تو ہمارے لیے آسان ہوگی اس جمع کو پہچاننا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں مثال جیسے انہوں نے ایک پیٹرن یہاں پہ بنایا ہوا افعال کے وزن پہ. اب ہم کیا کریں گے، ہم افعال کے چکر میں نہیں پڑیں گے، ہمارے لیے آسان ہے، یہ سارے ہم رکھ سکتے ہیں ان میں سے یاد، کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہو ایک یاد. اقلامن آپ کو یاد رکھے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا ابوابن آپ رکھ سکتے ہو یاد، بہت کامن ہے عربی زبان میں. اصحاب رکھ سکتے ہیں، اصحاب رسول، اس کو بھی رکھ سکتے ہو یاد. اشخاص اردو زبان میں، اذکار بالکل یہ بھی بڑا آسان ہے، ایک یاد رکھ لیجیے اس کا پیٹرن. اسباب دیکھیے، سبب کی جمع اسباب، وقت کی جمع اوقات، بالکل. اب دیکھیں بہت آسان ہے، یعنی ایک پیٹرن تو ہمیں مل گیا کس کے وزن پہ، لیٹس سے اذکار کے وزن پہ، ذکر کے وزن پہ، ذکر سے اذکار. تو اگر آپ کو قرآن پاک پڑھتے دوران اس کا پیٹرن مل گیا کہیں پہ، ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں لکھا اصحاب الجنہ، اصحاب النار. اب جیسے یہ اصحاب دیکھو گے نا، اب اصحاب آپ بولو گے اذکار کے وزن پہ. اگر یہ اذکار کے وزن پہ ہے تو جمع یہ مکسر کی بات ہو رہی ہے ادھر. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ جمع مکسر ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا اس کا مطلب یہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بہت سارے اصحاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بات کلیئر؟ تو ہو گیا وزن نمبر 1. دیکھیں یہاں بہت سارے دیے، یہ سارے قرآن پاک میں تقریباً. انصار بھی ہے، یہ بھی رکھ سکتے ہو. اعمال یہ بھی بہت آسان ہے. اشعار یہ بھی بہت آسان ہے. اوزان جو ہم اس کے بھی بات کر رہے تھے یہ بھی عربی زبان کا ہے. امراض مریض، مرض، امراض. اطفال طفل کی جمع. اولاد ولد کی جمع. اموال مال کی جمع. اصوات صوت آواز کی جمع. بہت آسان ہے.
اور یہ سارے کے سارے میرے خیال سے قرآن پاک میں پریزنٹ ہیں. اوقات، اوقات شاید نہیں ہے، اوقات شاید نہیں ہے، اور شاید یہ اسباب بھی نہیں ہے، اشخاص بھی نہیں ہے، باقی سارے ہیں ویسے. ہاں باقی سارے پریزنٹ ہیں. اوزان، اوزان بھی ڈائریکٹلی نہیں ہے، تو یہ 2-4 ڈائریکٹلی نہیں، باقی سارے پریزنٹ ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک وزن، ایک پیٹرن. میرے خیال سے یہ آسان ہے، ایسے جمع مکسر کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا آئیے دوسرے پہ. تو دوسرے وزن کو ہم تھوڑا سا ریممبر کر سکتے ہیں. کیسے؟ فعال کے وزن پہ جبال ہی قرآن پاک میں، جبل پہاڑ کی جمع جبال. ٹھیک ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا عموماً یہ جو فلاں شخص، یہ فلاں شخص جو یہ جبال العلم ہے، یہ علم کا پہاڑ ہے. تو جبال بیسیکلی جمع مکسر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. اچھا قرآن پاک میں عباد الرحمن، بحار یہ بھی ہے، کرام یہ بھی ہے، غلاظ یہ بھی ہے، شداد ایک ہی صورت میں دونوں ہے، رجال یہ بھی ہے. تو یہ سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہے. آپ کوئی بھی مثال یاد رکھ لیجئے، رجال رکھ لیجئے یاد، کوئی بھی ایک مثال سے پیٹرن، یا عباد رکھ لیجئے، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. سارے ویسے اچھے ہیں اس میں سارے الفاظ. اور دوسری بات، آپ جب ان کو دیکھو گے نا، تو ان کا اگر آپ کسی کو ترجمہ اگر نہ پتا آپ کو، تھوڑا سا ترجمہ آپ ابھی سے ان کو مائنڈ میں رکھ لیجئے، ذہن میں. کیونکہ ہم کوئی ابھی اس پورے سیریز میں ہم کوئی الگ سے ڈکشنری ٹچ نہیں کرنے والے. جو الفاظ آئیں گے آپ ان کا ترجمہ کم از کم دیکھ لیجئے، ڈکشنری سے دیکھ لیجئے، آن لائن دیکھ لیجئے، یا اگر نہیں پتا ہے تو آپ ان کو لکھ کے رکھ لیجئے، تو میں بتا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا پیٹرن نمبر 2. وزن نمبر 3 ہے یہاں پہ. اچھا اور ایک ایگزامپل ہے، کلابن طوال طویل کی جمع، کلابن کلبن کی جمع، سیابن ثوبن کی جمع، جمال یہ جو ہے جمل کی جمع اونٹ، اور شرافن جمل کی جمع ہے، اور شرافن غالباً یہ شریفن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، شریف. اچھا اس کے بعد میں فعول کا پیٹرن، تیسرا پیٹرن فعول. اب بہت آسان ہے، آپ رکھ لیجئے قلوب، قلب کی جمع قلوب، نجم کی جمع تارے نجوم، بائت کی جمع بیوت گھر، حدود حد کی جمع حدود، ذنوب ذنب گناہ کی جمع ذنوب، وجوہ چہرہ وجہن کی جمع وجوہ، امور امرن حکم کی جمع امور، نفس کی جمع نفوس. اب بہت آسان ہے، کوئی ایک ایگزامپل فٹ کر لیجئے، جیسے قلوب، ایک ایگزامپل یاد رکھ لیجئے قلوب، یار اس پہ بھی اس وزن پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آگے. ابھی ہمارے پاس 3-3.5 منٹ ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. اب ہے فعول کا وزن، یہ اس کو یاد رکھ لیجئے کتب، رسول رسول کی جمع، سرر سریر پلنگ کی جمع، صحف صحیفے کی جمع، حمر حمار کی جمع گدھا، جدد کوشش اس کی جمع. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا وزن اپنا چوتھا. ایک یاد رکھ لیجئے کتب. اسی طرح سے اور ایک وزن ہمارے پاس آتا ہے، جیسے یہ فعال کی جمع، جیسے کفار، بہت آسان ہے، کفار کافر کی جمع، حکام حاکم کی جمع، قرہ قاری کی جمع، خدام خادم کی جمع، عمال عامل کی جمع، طلاب طالب علم کی جمع، جو ہم طالب بولتے ہیں. آسان ہے، کفار یاد رکھ لیجیے. اچھا پھر فعلتن کا وزن، جیسے طلبتن، بررتن، کفرتن، فجرتن، سفرتن، کتبتن. ایک ایگزامپل رکھ لیجیے، جیسے بررتن آیا ہے قرآن پاک میں، کفرتن یہ سارے آئے ہیں ویسے، لیکن بررتن بھی ہے 30ویں پارے میں، تو یاد رکھ سکتے اس کو. اس وزن پہ بھی جمع آتی ہیں. پھر اسی طرح سے ہے افعیلتن، جیسے السنتن لسان کی جمع زبان، اسئلتن سؤال کی جمع، اجوبتن افئدتن ادویتن ادویتن، یہ اور اس کے بعد میں آلہتن الہ کی جمع. ایک مثال یاد رکھ لیجئے، جیسے السنتن، تو اس پیٹرن پہ بھی جمع مکسر آتی ہیں. اچھا اس طرح سے غرباء، یہ ہم نے اس ٹائم میں بھی پڑھا تھا، غریب کی جمع، شرکاء شریک کی جمع، شعراء شاعر کی جمع، حاکم کی جمع، امراء جو اپنا امیر ہوتا ہے، جاہل کی جمع جہلا، اور پھر سفہاء یعنی بیوقوف کی جمع. تو یہ سارے میں ایک یاد رکھ لیجئے، کوئی سا بھی ایک، جیسے غرباء یاد رکھ لیجئے، قرآن پاک میں آئے، ویسے سارے تو آئے ہیں قرآن پاک میں، تو بہرحال اس سے بھی آپ پیٹرن کو یاد رکھ سکتی ہو. اسی طرح سے انبیاء اس وزن پہ آتے ہیں، انبیاء اولیاء اغنیاء، اس پہ یاد رکھ لیجئے ایک. اسی طرح سے قواعدن پہ آتا ہے، قواعد جمع عوامل، اس پہ یاد رکھ لیجئے.
सगाइर, सगीरुन की जमा, इस वजन पे इनको आप याद रख लीजिए। एक मस्जिदुन की जमा मसाजिद या मदारिस, इसको याद रख लीजिए। मजाहिब, या इस तरह से मरजा, मौता, सरआ, कतला, इस वजन पे एक एक याद रख लीजिए। और ये तकरीबन सारे के सारे अल्फाज कुरान पाक में मौजूद है, तकरीबन 95%, 99%। अब देखिए इतने अल्फाज अगर आप अभी जहन में रखेंगे, एक तो तर्जुमा आपको पता होगा, एक तो आपको तर्जुमा भी याद होगा, दूसरा जमा मुकस्सर के लिए एक एक याद रख लीजिए, बस एक याद रखना है, कंफ्यूजन को नहीं करना अपनी को। फिर उसके बाद में ये सारे अल्फाज तकरीबन आप मान लीजिए हर कोई अल्फाज कुरान पाक में 10-10, 20-20 मरतबा तो आना ही है इनका। तो इतने सारे अल्फाज की वोकैबुलरी भी हमारे जहन में रहेगी। तो ये पूरा जो टॉपिक है, इस तरह से हम जमा मुकस्सर के टॉपिक को शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है अगर हम एक एक मिसाल इसकी याद रख लें, ठीक है। फिर लास्ट पे एक नोट लिख रहे हैं इधर, जमा मुकस्सर के औजान मुनसरिफ भी है, गैर मुनसरिफ भी है, मबनी भी है, ठीक है। जमा मुकस्सर की जो औजान है, ये इसमें कुछ मुनसरिफ भी है, कुछ गैर मुनसरिफ भी है, और कुछ मबनी भी है। हाँ, ये हमें जहन में रखना है। तो ये वो औजान है जो हमेशा कसरत से इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में। हमें इसके बाहर जाने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतने याद रहेंगे तो बहुत काफी है, हमारा 99%, 95% काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये था हमारा जमा का तस्निया और जमा का पूरा टॉपिक, यानी अदद का टॉपिक अरबी जुबान